السلام علیکم۔ مزید ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ ووٹ دو نہیں تو برے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے، ووٹ لازمی دو ہی دو، تم اچھے لوگوں کو لاؤ، اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو ووٹ نہیں دو گے تو اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر برے لوگ آئیں گے۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کافی زیادہ، اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں، ہم آنکھیں بند کر لیں، کانوں پر ہاتھ رکھ لیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں کہ ہمیں پتہ ہے اقتدار میں کون لوگ ہیں یا کون لوگ لانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اقتدار میں آئے ہوئے ہی برے لوگ ہیں اور لانے والے بھی برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک اچھے لوگ کیوں نہیں آئے؟ ہر بار یعنی کہ 5 سالہ آتا ہے تو اس میں یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں آنے کی، پھر نہیں آتے، پھر کوئی اب تو جماعت اسلامی کو بھی متبادل راستہ اختیار کر لینا چاہیے جو اس کے برعکس ہے اور حق بھی ہے، جس کو پہلے مولانا مودودی صاحب بھی صحیح کہتے تھے اس کو ہی اختیار کیے ہوئے تھے، پھر ان پر کسی نے جادو کر دیا ہوگا تو جو انہوں نے دوسرے راستوں کو اختیار کر لیا، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب اور یہ لوگ علیحدگی اختیار کر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، اقتدار میں جس نے آنا ہے وہ آ گیا ہے، جماعت اسلامی کی وہیں دیکھ رہی ہے، جے یو آئی والے بھی وہیں کے وہیں دیکھ رہے ہیں، ٹی ایل پی والوں کو بھی کبھی ختم نبوت کے اس مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے، کبھی کس مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ایک تو یعنی کہ وہ ہم کالف کہتے ہیں نا، سیاہی، وہ بھی ملنے کو لگے ہوئے ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں، جاتے ہیں نا ووٹ ڈالنے تو تب بھی نشان لگا کے آتے ہیں، نشان لگوا کے آتے ہیں، تو یہ حالت ہے، سیاہی مل رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اقتدار نہیں مل رہا، تو یہ تو واضح یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ضلالت سے پاک رکھیں کہ یعنی کہ گناہ ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ شرعی احکام کے اگینسٹ یہ چیز بنی ہوئی ہے، یہ سسٹم بنا ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو اختیار کریں، یہ تو یعنی کہ ہم جان لیں کہ یہ برائی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو اختیار کریں، اور یہ شبہ جو ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، کچھ یہ اچھی جماعتوں کے یہ اوپر لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، جے یو آئی، جماعت اسلامی، یہ یا اس کے کارکنان جو بڑے جذباتی قسم کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر تم ووٹ نہیں دو گے تو برے لوگ آ جائیں گے، تم ووٹ دو تاکہ اچھے لوگ آئیں۔ تو اب تو حقیقت سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا یہ طے ہو جاتا ہے پہلے ہی، ووٹ تو ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بس کسی نہ کسی، پہلے تو چلیں شرعی احکام کے حوالے سے وہ بتا دیا جاتا تھا علماء کی طرف سے، تو ابھی عمران خان کو سامنے لایا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ حقیقت سامنے لیا ہے، اور مطلب کہ یہ کیسی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو اشاروں کناروں میں اس سے ہی ہمیں کچھ نہ کچھ واضح کر کے جاتی ہیں۔ اب ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے، ان پارٹیوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے سیاہی بھی مل لی ہے اور اقتدار بھی نہیں مل رہا، پھر ہر بار سیاہی مل لیتے ہیں اور اقتدار نہیں ملتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری مولوی، ٹھیک ہے، ایک جمہوری مولوی کوئی بھی عالم ہو، وہ غیر جمہوری کے سامنے نہیں ٹک سکتا، بات چیت میں، گفتگو میں، دلائل میں، کیونکہ وہ بیگی بلی بنا ہوتا ہے اس وقت، ہم نے دیکھے ہیں ایسے علماء کو، تو کیونکہ دوسروں کے دلائل مضبوط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے ہی لوگ اسے یہ کہتے تھے، اب آپ خود ہی اس میں گھس گئے ہو، تو بس وہ کیا ہے کہ جب ان کے اصول مرنے لگتے ہیں، ان کے اصولوں کو موت آنے لگتی ہے تو یہ اس میں گھس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حق بات واضح فرما دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس حق کو واضح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ اس حق کو واضح کر دیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول کرنے کی، اس کو ویسے کا ویسا بیان کرنے کی، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ حقائق ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اور مزید پارٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، پہلے ہی آگے اقتدار کا مسئلہ ہے، کرسی ایک پڑی ہوئی ہے، اور بس کیا بتاؤں کیا صورتحال ہے۔ ان سیاسی مذہبی جماعتوں نے وہ راستے اختیار کر لیے ہیں جہاں پر وہ منزل ہی نہیں جس کی یہ تلاش میں نکلے تھے۔ وہ منزل اسی طرح ملے گی، اسی راستے سے ملے گی جس راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا۔ انگریز کے بتائے ہوئے نظام سے، سسٹم سے، راستے سے اسلام آئے گا؟ بیوقوفی ہے یہ خیال کرنے والوں کی بھی۔ کافر نے ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا، وہ آپ کو اس لیے پیش کرے گا وہ سسٹم، وہ نظام، کہ اس سے آؤ جی آپ اسلام لے کے آؤ۔ ایسا ممکن ہے؟ شیطان آپ کو بتائے جنت میں جانے کا راستہ، ایسا ممکن ہے؟ اس لیے خدا را اس مسئلے کو سمجھیں۔ اللہ جنت میں جانے کا راستہ جاننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جانیے، شیطان سے تو نہیں جانیں گے نا، اس سے تو نہیں معلوم کریں گے۔ اسی طرح اسلام لانے کے لیے جدوجہد، کوشش، کوئی راستہ اختیار کرنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اختیار کریں، اور صحابہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کریں، نہ کہ کافر کا بتایا ہوا، انگریز کا بتایا ہوا۔ انگریز کہاں چاہتا ہے کہ اسلام آئے؟ وہ تو مسلمانوں کو برہنہ کر رہا ہے، ننگا کر رہا ہے، وہ مسلمانوں میں سے اسلام کو ختم کر رہا ہے، تو وہ آپ کو اس کے لیے اجازت دے دے گا کہ یہ لو یہ سسٹم ہے، اس کے تحت آؤ اور پورے ملک میں، دنیا میں اسلام نافذ کر دو؟ ایسا کہاں ممکن ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مختصر یہ، کہ شیطان سے جنت کے راستے نہ پوچھیں۔ منزل اگر جنت ہے تو شیطان سے راستے نہ پوچھیں۔ ہاں منزل اگر جہنم ہے تو شیطان پھر لگا دے گا۔ جنت کے راستے پوچھنے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے پوچھیں، اس کے نازل کردہ قرآن سے پوچھیں۔ اسی طرح اسلام لانے کا طریقہ، نفاذ کس طرح سے ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ سے پوچھیں، نہ کہ اس کافر سے کہ جو چاہتا ہی نہیں کہ آپ اسلام لائیں۔ وہ تو بے حیائی لانا چاہ رہا ہے، وہ تو اس اپنے نظام کو لانا چاہ رہا ہے، تو آپ کو لگا دیا ہے ادھر۔ یہ اسی کا بتایا ہوا طریقہ تو ہے، اور کس کا ہے؟ اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی اس کو فالو کریں، ہماری بھی اصلاح ہو۔ تو غور و فکر کی ہی دعوت ہے، دعوت ہے علم کی طرف، غور و فکر کی طرف۔ اس پر غور کریں، سوچیں ذرا یہ کیا ہے، یعنی کہ آج تبلیغی جماعت کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، یہ بھی غلامی کی صورت میں پوری دعوت چلا رہے ہیں۔ تو کیوں، یعنی کہ کافر کیوں ان کو آزاد چھوڑے ہوئے ہے کہ ٹھیک ہے؟ اور کسی کو جن سے اسے ڈر ہوگا کہ اس طرح اسلام آ سکتا ہے، وہ نظام وہ لانے ہی نہیں دے گا۔ آج وہ نظام نہیں لانے دے رہا، جس سے اسے ڈر نہیں کہ چھوڑو یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، کبھی ایک کی ٹانگ کھینچے گے کبھی دوسرے کی، تو بس وہ نظام لایا ہوا ہے، اس کو وہ بھی مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں 70 75 80 سالوں سے۔ تبلیغی جماعت بھی لگی ہوئی ہے تبلیغ کرنے کے لیے، اسے کوئی فرق نہیں ہے اس کافر کو اور اس کفر کو۔ اور یہ جماعت اسلامی والے بھی لگے ہوئے ہیں، جے یو آئی والے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹی ایل پی والے بھی لگے ہوئے ہیں، اسے کوئی فرق ہی نہیں ہے اس نظام سے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہی دیا ہوا نظام ہے، اس سے اسلام آ گیا تو ہم بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ مفتی نظام الدین شمزئی رحمہ اللہ نے، شہید رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ 48 سال ہو گئے، اس وقت 48 سال ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 48,000 سال سے بھی یہ کوشش کر لینا تو اس طریقے سے، اس راستے سے، اس جمہوریت کے راستے سے اسلام نہیں لا سکتے۔ تو یہ عظیم لوگ جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے، تو آخر وہ کچھ کہہ گئے ہیں تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر حق بات کو واضح فرما دیں، اور اس حق کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ حق واضح ہو چکا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں۔ ہم اس کی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حق کو
ہمارے لیے سمجھنا آسان فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔